الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کل ہم نے پڑھا تھا تعمد اور تسمیہ اور الحمدللہ کے بارے میں، اعوذ باللہ بسم اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اعوذ باللہ کہاں پڑھنا ہے اور بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے اور الحمدللہ کہاں پڑھنا ہے. اور حدیث میں نے بتائی تھی کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، ایک اس روایت میں ابتر، ایک اس روایت میں اقطع، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ رہتا ہے، نہ کٹا رہتا ہے، وہ اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے جو کام الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے، وہ آدھا کام ہوتا ہے اور جو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم با سے میں نے شروع کیا تھا، تو با کا ایک مطلب ہی تھا برکت، دوسرا مطلب تھا مصاحبت، تیسرا مطلب تھا استعانت، مدد طلب کرنا، مصاحبت طلب کرنا یعنی متصل ہونا، اور تیسرا مطلب برکت یعنی برکت کے لیے بھی با استعمال ہوتا ہے. تو کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے ہر جگہ علیحدہ علیحدہ فن کے لحاظ سے. تو نماز کے اندر اب پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، زور سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے. تو احناف کے نزدیک تو نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا واجب کے درجے میں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا واجب کے درجے میں ہے، یعنی پڑھنا گویا ضروری ہے. اس میں اختلاف ہے کہ زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، تو ہمارے یہاں آہستہ پڑھنا ہی زیادہ اہم ہے اور آہستہ پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسرے علماء کے نزدیک زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے پھر آگے آئی تھی سورہ فاتحہ کی باری کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا چاہیے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، فاتحۃ الکتاب بھی ہے، وغیرہ ذالک کئی نام میں نے بتائے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا مقدمہ ہے، قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کی شروع میں قرآن کی تمہید ہے. یعنی یہ انسان کا مانا چھ بڑے من پر موضوع میں کیا چھوڑا. ایسے ہی یہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہی قرآن کا مقدمہ ذکر کر رہے ہیں کہ آگے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مقام اور اہمیت کا حامل ہے. تو سورہ فاتحہ حدیث کے اندر آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، جو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی وہ نماز ادا نہیں ہوگی. تو اب ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے. تجبن قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں احناف یعنی حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. خاموش رہو، ایک دم خاموش رہو. کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. البتہ منفرد کو یعنی اس تنہا نماز پڑھن بول ایسے تو اس کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، چاہے سو فرض پڑھن مطلب نفل پڑھن یا سنت پڑھن، تو اس کو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. تو ہمارے نزدیک صرف امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، باقی رکعتوں میں یا باقی نمازوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں. شوافیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہر ٹائم میں پڑھو، ہر ٹائم میں پڑھو. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث جو میں نے ابھی بتائی جس میں یہ کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ جو ادلہ اربعہ یعنی اسلامی قانون جن سے بنتا ہے وہ چار چیزیں ہیں.
اسلامی قانون جن سے بنتا ہے وہ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ہے کتاب اللہ، سب سے پہلے ہے کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول اللہ، تیسرے نمبر پر ہے اجماع امت کہ امت کس چیز پر جمع ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس. چوتھے نمبر پر کیا قیاس. تو پہلے جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہوگی تو اسی پر زیادہ عمل ہوگا. ایس جس کی رات خلف الامام چھن کرن وہ کتاب اللہ سے ثابت. وہ کس سے ثابت ہے؟ کتاب اللہ سے. کہ کتاب اللہ میں کہا گیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو ایک دم خاموش رہو، چپ رہو، اس کو سنو، وانصتوا، اس کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ سورہ فاتحہ ہے. یہ کہاں پڑھنا چاہیے؟ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہو تو وہاں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے. لیکن تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں نے بتایا کہ تعوذ کہاں پڑھنا چاہیے. نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب نماز شروع کی اللہ اکبر تو تج پڑھن واجب اور ضروری کے درجے میں ہے تعوذ اور تسمیہ ایک ساتھ پڑھنا. ہاں، ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، مطلب گناہ نہیں ہوگا. اور قرآن کے شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جس ٹائم میں آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کرو گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم. تو ہر سورت کے شروع میں اب یہ بھی اختلاف ہے علماء کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چھو یہ کیا آیت کن سورج یا سورج چھو یا یہ کیا ہے. تو علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ نمل کی آیت ہے اور وہ ہے جیسا وہ انہ من سلیمان والا کل آیا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں تو سورہ کے درمیان میں یہ ایک آیت ہے، ایک جز ہے، وہاں تو یہ جز ہی جز ہے قرآن کریم کا اور اس سورت کا. لیکن کیا ہر سورت کا جز ہے؟ ہر سورت سے پہلے تو لکھا ہوتا ہے، کیا ہر سورت کا جز ہے؟ تو اس میں بھی علماء کے اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہے ہر سورت کا جز، ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے سوائے سورہ برات کے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہر سورت کا جز نہیں سوائے سورہ نمل کے اس کا جز ہے. لہذا وہاں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور ہر سورت سے پہلے آپ پڑھنا گویا سنت کے درجے میں ہوگا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے لکھوایا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں. آپ نام وہ ذاتی نام، جو اللہ ہے وہ ذاتی نام ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، وہ صفاتی نام ہے. یعنی یہ چیز صفت خدا صورت آپ کو ذاتی نام کہ جس میں کوئی رد و بدل کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، وہ نام بھی کوئی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک، تو اللہ کا جو اس میں نام جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. اور جو صفاتی نام ہے وہ 99 نام ہے، جسے حدیث میں کہا گیا ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین اس کا ترجمہ کل بھی آیا تھا، کل بھی اس کو ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا. مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اور سوریت سورہ فاتحہ محمد جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی اثنى علی عبدی، اور مالک یوم الدین اس کے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جوابات دیتا رہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. الغرض کل میں بتا چکا ہوں یہ پوری حدیث. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
آگے پھر انسان اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہو گیا ہے۔ انعام سے مراد دنیاوی انعام نہیں ہے بلکہ اخروی انعام مراد ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہیں چلانا جن پر آپ کا غضب نازل کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راستے سے ہی گم ہو گئے۔ سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے پچھلے دورے میں بھی ہم نے کئی بار سنا تھا۔ حروف مقطعات کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے اقوال ہیں اور بہت سارے علماء کے اس بارے میں رائے ہے کہ حروف مقطعات ہیں کیا چیز، حروف مقطعات ہے کیا چیز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حروف ابجد ہیں، حروف ابجد ہیں جن سے عدد وغیرہ لیے جاتے ہیں، اور جو اعداد کے جو واقف لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں۔ اور یہودی بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے۔ ابجد والا جو عدد ہے یا یہ جو لفظ ہے یا یہ جو قول ہے، یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے، یہودی اس کو ترجیح دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہی شارٹ کٹ ورڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی بات کا جواب دینا پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی ان کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اگرچہ مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے معنی نکالے ہیں، لیکن جو ترجیح رائے ہے وہ یہی ہے جو جمہور امت جس پر ہے، اور جس پر صحابہ کا بھی عمل رہا ہے، اور جس پر اجماع امت ہے، کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی اصلی مراد سے واقف ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان اس کی مراد سے واقف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اس کا قول ہے جو جمہور امت نے لیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام میم طا سین میم حا میم عین سین قاف، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں، جو سورت کے شروع میں آئے ہیں گویا اسی سورت کا یہ نام ہے۔ تو یہ قول بھی کسی حد تک صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن چونکہ زیادہ ترجیح اس پہلے والے قول کو ہے، لہذا ہم اسی قول پر عمل کرتے ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، تھمائی گئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کے اندر جو کتاب آپ کو پڑھائی گئی ہے، آپ کو سمائی گئی ہے، آپ کو سنائی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی گئی ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ آگے ان کی صفات آئیں گی کہ متقی کون لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا فضیلۃ لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی علم والے کو غیر علم والے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ صرف اس بنیاد پر بس انسان کے پاس اگر تقویٰ ہوگا وہ عزت والا ہے، انسان کے پاس اللہ کا خوف ہوگا وہ عزت والا ہے، اس کے علاوہ عزت والا کوئی نہیں ہے۔ کہاں تک کچھ عربی تو میں بڑا ہوں، کہاں تک کچھ عجمی تو میں بڑا ہوں، کہاں تک میں ایرانی ہوں، میں ترکی ہوں، میں افغانی ہوں، تو کوئی بھی انسان بڑا نہیں ہے سوائے اس انسان کے جس کو رب کا خوف دل میں ہمیشہ رہتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ تمیز مانو تقویٰ ہو، اور اسی کو کہا گیا ھدی للمتقین، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تقویٰ والوں کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا کیوں کہا گیا؟ چونکہ انسان کی مجبوری ہے، اور ہر انسان کی مجبوری ہے کہ اس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلوم ہوتا ہے، جو حواس خمسہ کے ذریعے سے اس کو معلوم ہوتا ہے، اس پر وہ جلدی یقین کرتا ہے۔ لیکن اس عقل مند یہ نا انسانس جس غور و فکرس مند یہ عقل مند کسس نا اچھو سے وچھنے، کانوں سے بوزنے، زبان سے چکھے گا نہیں، تب تک اس کو اس پر یقین نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے پہلی صفت تقویٰ کی کیا بتائی؟ غیبت پر چھو ایمان آنوں، کیونکہ وہ غیب کی چیز ہے، کیونکہ اللہ غیب کی چیز ہے، جنت غیب کی چیز ہے، جہنم غیب کی چیز ہے، بعث بعد الموت غیب کی چیز ہے، قبر کے بعد کے حالات غیب کی چیز ہے، برزخ کے حالات، پل صراط، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ لہذا تقویٰ کے لیے پہلی شرط، پہلی صفت کیا ہوگی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر تم ایمان لاؤ گے۔ لہذا انسان سے مجبوری کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، یعنی آنکھ، ناک، کان کے ذریعے سے جو اس کو معلوم ہوگا اس پر تو وہ یقین رکھتا ہے، لیکن یہ وہ چیزوں سے جس معلوم گیس نا آج پرچن انسان سے یقین پسند جلدی کہتے۔ اس لیے اللہ نے پہلی شرط ہی، پہلی صفت ہی یہ بتائی کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تقویٰ والے بندے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چونکہ روزی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور روزی کے اور جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بھی اللہ ہی نے بتائے ہیں، اس کے قوانین بھی اللہ ہی نے بتائے ہیں، تو انہی قوانین کے تحت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو خرچ بھی کرو گے تو ہماری ذمہ داری کے ساتھ اور ہمارے قوانین کے تحت۔ والذین یؤمنون، تو ایک ہی آیت میں اللہ نے تین صفتیں بتائی متقین کی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کو یقین ہے۔ ایسے لوگ بھی متقی لوگ ہیں، تقویٰ والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت بنے گی۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آج جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر، یعنی یہ قرآن کو تو پر نازل آپ پر چھوٹی ایمان آنا، ٹھیک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا کتابیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لگ بھگ 313 یا 314 رسول آئے، 313 یا 314 رسول آئے۔ رسول جو تمس مانا جو نئی شریعت لے کر کے آیا ہو، نئی کتاب لے کر کے آیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لگ بھگ 313 یا 314 رسول آئے ہیں۔ ان 313 یا 314 رسولوں کو نئی کتابیں یا نئے صحیفے اللہ تعالیٰ نے دیے، نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو گویا قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر تم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، قرآن پر ایمان لاتے ہو، تو اس قرآن کی وجہ سے تمہیں اتنا یقین ہو جانا چاہیے کہ پچھلی کتابوں پر بھی تم ایمان لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی تم ایمان لے آؤ۔ تو جو 313 رسول پہلے گزر چکے ہیں اور 313 کتابیں گزر چکی ہیں، ان پر بھی ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور ہدایت والوں کی، متقی لوگوں کی ایک صفت ہے، ٹھیک۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ ہیں جن کی یہ 6 صفات بیان کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے ھدی من ربہم، میں ان کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس اب یہ 6 صفات ہوں گی وہ ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون فلاح پانے والے، فلاح کا اچھی معنی یوم جمعہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، کوثر کسے کہا تھا میں نے؟ خیر کثیر کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی فلاح کا لفظ ہے، یہ بھی خیر کثیر کے معنی میں آتا ہے۔
آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں. کن لوگوں کو؟ جن لوگوں کے اندر یہ 6 صفات پائی جائیں. تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری کامیابی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ دینا و کرے. سبحان اللہ.